جہنم سے اپنے کو بچائے یا خدا بچائے گا؟ اتنا فی الدنیا حسن وفی الآخرۃ حسن وقنا عذاب النار. یہ اللہ تو ہمیں عذاب نار سے بچا. اور رب ارشاد فرماتا ہے اے بندے تو بچا. ہم کہتے ہیں اے اللہ تو بچا. وقوا انفسکم اور ہم وقنا عذاب النار. تو کون بچائے گا؟ خدا بچائے گا یا ہم بچائیں گے؟ یہاں سے ایک بات یہ کہ خدا جب یہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے تو بچا، تو بچا، اور اصل بچانے والا رب تبارک و تعالی. یہاں ہم کو تعلیم کیا مل رہی ہے؟ یہاں اس صاف واضح طور پر ہم کو ہدایت مل رہی ہے کہ خدا جس جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کی استطاعت بھی دیتا ہے. جب تک آپ کے اندر قوت نہیں، استطاعت نہیں، صلاحیت نہیں، تو اس چیز کا حکم نہیں دیتا وہ. اب جو ہم سے کہہ رہا ہے بندے تو بچا اپنے کو، تو اس کا مطلب صاحب خدا نے ہم کو اپنے کو بچانے کی طاقت دی ہے. پہلے رب تبارک و تعالی استطاعت دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اب تم فلاں وقت پر حج کرنے جاؤ. پہلے صاحب نصاب بناتا ہے، پھر کہتا زکوٰۃ دو. طاقت نہ دے اور حکم دے، یہ حکمت الہی کو گوارا نہیں ہے. اب مسئلہ وہیں پر آ کر آتا ہے کہ ہم بچائیں کہ خدا بچائے. اور اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں تو بہت سارے مسائل اسی کے ضمن میں حل ہو جاتے ہیں. یہ عالم اسباب ہے. سب کچھ خدا ہی کرتا ہے، مگر کسی نہ کسی سبب سے اسے متعلق کر دیتا ہے، اس سبب سے ایسا ہوتا. تمام چیزوں میں یہ چیز چلے گی. بچانے والا اصل خدا ہے، مگر بندے سے بندے تو اپنے کو بچا. معلوم ہو کہ خدا نے ہم کو بھی اپنے کو بچانے کی طاقت دی ہے، جب بھی حکم دے رہا. تو خدا بھی بچاتا ہے، وہی بچاتا ہے، مگر بندوں کو بھی اس نے طاقت دی ہے، تبھی حکم دے رہا کہ تم اپنے کو بچاؤ. اب یہاں صرف ایک بات تیزی سے میں کہہ دوں کہ سب کچھ کرنے والا خدا
اور یہ اسباب جو ہم دیکھ رہے ہیں جس کے ذریعے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اس میں کچھ لوگوں کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ صرف خدا سے مانگنا چاہیے. کہنے کی بات تو بڑی اچھی ہے، خوبصورت اچھی ہے، مگر خدا کی حکمت یہ ہے کہ جو جو صفت رب تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اس میں ان صفات کی تجلی اس نے اپنے بعض بندوں پر کی. وہ سننے والا ہے، اپنے بعض بندوں کو بھی سارے بندوں کو سننے والا بنایا. وہ دیکھنے والا ہے، بندے بھی دیکھنے والے. یہ اسباب کو بھی کچھ صفات سے نوازا ہے، مگر اس فرق کو آپ سمجھے کہ جب کسی فعل کی نسبت رب کریم کی طرف کی جائے گی، ایک فعل بولتے ہیں اور اس کی نسبت اگر خدا کی طرف ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں حقیقت. اور اسی چیز کی نسبت اگر بندے کی طرف ہو، غیر خدا کی طرف ہو، تو اس کو کہتے ہیں مجاز. حقیقت اور مجاز. خدا ہمیں بچاتا ہے، یہ حقیقت ہے. اور ہم کہتے ہیں ہم اپنے کو بچانے والے، یہ مجاز ہے. خدا دیکھتا، یہ حقیقت ہے. ہم بھی دیکھتے، یہ مجاز ہے. کیونکہ ہم اپنی قدرت سے نہیں دیکھتے، وہی دکھاتا تو ہم دیکھتے ہیں. یہ ہر جگہ ہم مثال میں دیکھ، پانی نے پیاس بجھا دیا، ہم یہ کہتے ہیں یہ مجاز ہے. خدا نے پیاس بجھایا، یہ حقیقت ہے. آگ نے جلا دیا، یہ مجاز ہے. خدا نے جلایا، یہ حقیقت ہے. دوا نے اچھا کر دیا، یہ مجاز ہے. خدا نے اچھا کیا، یہ حقیقت ہے. آگ کا کام جلانا نہیں ہے، اس کی نظر تو حکم ربی پر ہے. آگ کا کام اگر جلانا ہوتا تو اس نے حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلا دیا؟ چھری کا کام کاٹنا اگر ہوتا تو اس نے حضرت اسماعیل کو کیوں نہیں کاٹ دیا؟ کسی کا کچھ کام نہیں ہے، جو حکم ربی ہو. جہاں کہا جلا دیا وہاں جلا دیا، جہاں کہا اس کے پیاس بجھا دو بجھا دیا. تو پوری کائنات کا نظام جو اس حقیقت و مجاز کو سمجھ لے، اچھا سمجھ سکتا. تو ہم اپنے بزرگان دین کی طرف، جب قرآن ہم کو کہتا ہے تم اپنے کو بچاؤ، تو اب ہم اپنے بزرگان دین کی طرف اگر نسبت بچانے کی کرتے ہیں، غوث نے ہمیں بچا لیا، خواجہ نے ہمیں بچا لیا، مخدوم نے ہمیں بچا لیا، تو کوئی دوسرا ترجمہ اس کا نہ کریں، کوئی اور اس کا مطلب نہ کریں، بس اتنا ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا نے بچایا غوث کے ذریعہ،
خدا نے بچایا مخدوم کے ذریعہ، خدا نے بتایا بزرگان دین کے ذریعہ، انبیاء کرام کے ذریعہ. بس اتنا عقیدہ کر لیں، شرک کا یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حقیقت و مجاز کو سمجھ لو، یہ ہے حقیقت، یہ ہے مجاز. ایسے ہی آپ خود بولتے رہے حقیقت و مجاز کی بولی، تو آپ بھی خود بولتے ہیں، سبھی بولتے ہیں، معمولی معمولی. کہیں سے پوچھنا صاحب یہ راستہ کہاں جاتا ہے، تو کہا یہ راستہ جو ہے لکھنؤ جا رہا. حالانکہ سچی بات ہے یہ راستہ کہیں نہیں جاتا، وہیں رہتا. اگر یہ راستہ ہی چلا جائے تو اس پر کون چلے گا؟ مگر ہم جو کہتے ہیں راستہ کہاں جاتا ہے، تو جو ہم راستہ کہتے ہیں، راستہ کہاں جاتا ہے؟ لکھنؤ جاتا ہے، یہ ہے مجاز. راستہ نہیں جاتا، اس راستے پہ جو چل